اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، مر جاؤں میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، مزدوری پہ جاتی تھی، لوگوں کے پانی کے گھڑے مسکے ڈھوتی تھی، آٹے پیستی تھی، سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی، سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی۔ اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی، ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی، اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی۔ یہ جو شیطان مردود ہے یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مقدمہ گلے میں پڑ جائے، پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا، اللہ میاں کے پلے ہے کیا، تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر، قبر کی مٹی چاٹ، انشاءاللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ آخر یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بابے بھی، یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے، اس کا مقصد شرک کرانا ہے، لعنت میں گرفتار کرانا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی، ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آیا، ہائے یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان، اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے، لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے۔ او ہاتھ میں بڑا سوٹا، اتنا بڑا قصبہ، تسبیح نہیں قصبہ، اتنا بڑا قصبہ اور سوٹا اور پگڑا اور پیروں لگ کا کرتا، اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے یوں کرتا ہوا آیا۔ دیکھا ہوگا نا یہ کئی مکار، جب تمہارے قریب سے کوئی مکار گزرے گا نا تیروں کی صورت روپ بنا کر یوں ہی کرے گا، گرن 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 گرن۔ آیا آگے سے حضرت رحمت کو کہنے لگا کی حالت تیرا کدھر پھر دیے؟ وہ پاک پیغمبر کی گھر والی ہے، کہنے لگی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور سنا تیرا خامن بڑا بیمار ہے، کہ جی ہاں بیمار ہے، کتنے دنوں سے؟ کہ بہت دن ہو گئے، ایک بکرا لا بکرا، جتنے بیٹھے ہیں نا دورہ رمائے ہوئے بکرا بڑا منگوا میں فوراً بکرا، کہنے لگا کہ بکرا لا اور چوراہے میں اس کو ذبح کر کے پھینک دے، بس تیرے خامن کا کوڑ اتر جائے گا، جو اس بکرے کے پاس سے گزرے گا نا اس کو لگ جائے گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا اس کو یہ کوڑ لگ جائے گا۔ اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے، وہ یہ بات بھول گئی اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا، آج ایک بابا جی ملا تھا۔ اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ہیں، ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیث، بابا بن کے وہی آیا ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے بابے ہی بن کے آئیں گے۔ ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے، بڑا درویش سی، بڑا فقیر آدمی سی، بڑا کلندر سی، اور دوا دس گیا مینو، یہ دس گیا کہ میں بکرا لوا اور ذبح کر کے چڑھائے تے پھینک دیواں سٹ دیواں، جڑا کولوں لنگے گا انہوں بیماری لگ جائے گی، تہاڈی بیماری دور ہو جاوے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو غصہ آیا، اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو 80 برس ہو گئے میری خدمت کرتے، چمڑا ادھر گیا، بھوکی کڑیاں خشک ہو گئی، ہاتھوں پہ چھالنے پڑ گئے، پر مجھے چھوڑ کے
نہ گئی. اگر اس نے کوئی ناجائز بات کر ہی دی تو منع کر دو کہ دیکھیے آئندہ یہ بات نہ کرنا. نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے. نبی کو سارے گناہوں سے زیادہ شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے. فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اگر میں تندرست ہو گیا رب کائنات کی قسم ہے تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا. تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا. تو نے شرک کی بات کیوں کی؟ اللہ جل شانوں کا مقابلہ کرتی ہے. اور یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس کی بیماری اس کو چمٹ گئی, اس کی بیماری اتر کر اس کو چمٹ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بیماریاں دینے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے. اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے, نبی شرک سے کتنا بیزار ہے. اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا, گھر والی کو نہ دیکھا, بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا, رات دن پریشان حال دھکے کھاتی ہے. چلو کوئی بات نہیں. اللہ کا نبی جلال میں آ گیا, سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا. اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے, کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو. سارا بدن زخمی. ادھر حضرت رحمت پہ غصہ آ گیا, تو نے ایسی بات کیوں کی, شرک والی بات کیوں کی, توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی, اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی. بس حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام کو. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کی کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ, اس خالق و مالک کے دروازے پہ جھولی پھیلا دی, دامن پھیلا دیا اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا. اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا. فرمایا وذکر ذکر کل کالی کملی والے عبدنا ایوب. اس کلام مقدس میں ذکر کر, پاک کلام میں تلاوت کر. زبان تیری ہو, کلام میرا ہو, سننے پڑھنے والی تیری امت ہو, مزہ آئے گا. فرمایا وذکر ذکر کر عبدنا ایوب, میرا بندہ ایوب علیہ السلام تھا. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اے میری نبی کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر. جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا, فریب کیا, داؤ کھیلا. فاستجبنا له ونجیناہ, میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او میرے پروردگار, ایک اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, اور رحم والے اور کرم
اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار اب کرم کر دے، شیطان نے دو چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے۔ اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری، دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا، یوں لکھا مفسرین نے گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے، اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے، مار کھاتی، دھکے کھاتی۔ نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا۔ ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے جوڑی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، اس مالک کائنات کے سامنے رویا ہے ایوب علیہ السلام، اور رو رو کے دعا مانگی، عرض کیا ربی انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا، اور صبر اتنا کیا، کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یہ لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے، چلے کہاں ہو تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدن بنایا، اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے۔ تو جھولی پھیلا دی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے بندہ نواز، او مالک کائنات اب تو کرم کر دے، میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا۔ آواز آئی میرے ایوب، جب تم نے مجھے یوں رو کے پکارا ہی پکار ہی لیا، لو میں آ گیا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ صحت و تندرستی مانگتا ہوں۔ فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا، اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں، یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی، زخمی کھری زمین پہ مارا، اورو کو گوبیری جلک، اورو کو گوبیری جلک، اپنا پیر زمین پہ مارا، ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ ابل پڑا، آواز آئی ہاذا مغتسل بارد وشراب، اس پانی میں سے کچھ پی لو، کچھ پانی لے کر غسل کرو۔ چنانچہ پانی پیا، غسل کیا، جیسی تندرستی 80 سال پہلے تھی وہی جوانی وہی خوبصورتی، پانی پینے سے اور غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی۔ اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا، حکم اللہ نے دیا نا تو پیر مار، شکر ہے اتنے نہیں سی، یہ تو اسی کہنا سی قبر کا پتہ نہیں، اس پانی دے ایک بابا دبیا ہوا پرانا، چھوڑنا سی اسی پاسے لے جانا سی، اور پرانا بابا تھلے۔ حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے، اس کو کیا دیر ہے، وہ پانی کو سب کچھ بنا دے، اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سبب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا، وہی پرانی جوانی، وہی پہلے والا حسن، تندرست ہوئے بیٹھے جھوپڑی کے آگے۔ اللہ غنی، کمال ہے رحمت تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل ہو۔ یہ لکھا ہے کہ مزدوری کر کے
یہ झोली में टुकड़े लिए हुए हजरत रहमत आई और दूर से देखा वो झोपड़ी का जो दरवाजा बना रखा था ना कानों का टट्टी वो खुला हुआ दिखाई दिया। हजरत रहमत वहीं से रोने लगी। खैर है आगे मैं आके खोला करती थी, आज खुला हुआ है, कोई जानवर ना नुकसान कर गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही अच्छा बयान था। बयान फरमा रहे थे हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपनी खूबसूरत आवाज और खूबसूरत अंदाज के साथ। अल्लाह ताला हजरत की मगफिरत फरमाए, आमीन। तो दोस्तों मिलते हैं। अगर आपको हमारे बयान अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में एक बार शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे बयान कैसे लगा और कमेंट में माशाअल्लाह और अल्लाह अकबर जरूर लिखें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।